مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دورہ کو، غلامان خلافت کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء أكثروا من الأعمال الصالحة وتزودوا من ساعات هذه الأيام ولياليها فهي التجارة الرابحة. لا عید الاضحیٰ کے موقع پر ساری دنیا میں مسلمان قربانی کے جانور قربان کرتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنا اور وقت آنے پر اس قربانی کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور اس کا ایک اور مقصد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے غریب نادار احباب جنہوں نے سال میں ایک دفعہ بھی گوشت نہیں کھایا، ان تک گوشت کو پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی سالوں سے ہیومینٹی فرسٹ جرمنی یہاں برینن میں حضور انور کی ہدایات اور شفقت کے مطابق جانور بھجوا رہی ہے، جو غریب نادار نہ صرف احمدی بلکہ غیر احمدی اور غیر مسلموں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال 30,000 سے زیادہ افراد تک یہ گوشت پہنچایا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن قریب ہیں اور ہم نے بھی تیاری کی ہے کہ ہم قربانی کے جانور خریدیں اور ہم آج یہاں پہ آئے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں پچھلے سالوں کی طرح اس دفعہ بھی ہیومینٹی فرسٹ ہمیں قربانی کے جانور پہلے سے بڑھ کر اور زیادہ بھجوائے گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحقین تک یہ جانور اور ان کا گوشت پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمام ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کے کارکنان اور تمام احباب جو اس کارے میں کسی کو گالی نہیں نکالوں گا، میٹنگ میں آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ کلیئر کرتے ہیں نا معاملے کو، آپ حمایت نہیں کرتے، آپ ان کو کلیئر کر دیں، بات ختم ہو گئی۔ اب آپ سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو گالی دی جائے، ہم نہیں چاہتے، یہ دین کا تقاضا ہے، ہم نہیں چاہتے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ آپ اس کو کہیے کہ آپ ہم سے ووٹ لینے آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلے ہمیں رسول کو ووٹ دے رہے ہیں یا ایماندار آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں، آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ بھائی میرا مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کی جماعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ ختم کر دیں نا بات کو، اتنی لمبی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کا طوفان کیسا ہے حب احمد کے دعوے دارو، اے حب احمد کے دعوے دارو، تمہیں نہ کہ جہل تو اتارو، اے حب
جی السلام علیکم دوستو، آپ نے خاموش نظارے دیکھے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اصل حج کرنے والے، اصل قربانی کرنے والے، جو اصل دین اسلام کی نمائندگی میں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور حج کی سعادت بھی پا رہے ہیں، ان کی تصویر آپ نے دیکھی، ایک رخ آپ نے وہ دیکھا، اور ایک رخ آپ نے وہ دیکھا جو ابو جہل کی تعلیم کو سالوں سال سے دنیا میں پھیلانے کا موجب بن رہے ہیں، جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل بھی بتا دیا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید کی جو حقیقی خوشیاں ہیں وہ غریبوں کو ساتھ ملانے میں ہیں۔ ایک عید یہ مسلمان منا رہے ہیں حج ادا کر کے، اور ایک عید وہ بدقسمت، وہ مخلوق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آسمان کے نیچے بدترین مخلوق کہلانے والی، وہ عید منا رہی ہے یا وہ اپنا حج اپنے ملک میں کر رہی ہے۔ ایک پرامن مسلم کمیونٹی کو قربانی دینے سے پابندی لگا کر وہ غریب لوگ جو سال ہر سال انتظار کرتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں چند بوٹیاں یا گوشت پہنچے گا، ان کو انہوں نے محروم کیا۔ وہ اس دیس میں تو محروم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کے لیے دنیا بھر میں خدمت انسانیت کے لیے بہت سی راہیں کھول دی ہیں۔ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک قربانی کا گوشت پہنچ رہا ہے۔ اگر ہمارے دیس میں وہ بدبخت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق قرار پائے، ان کی وجہ سے احمدیوں کو قربانی دینے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، تو افریقہ میں ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں جانور ذبح ہو کر غریبوں تک پہنچتے ہیں، اور یہی حقیقی اسلام کی تعلیم ہے اور یہی حقیقی اسلام پہ عمل ہے۔ یہ بدبخت یہ نہیں جانتے کہ ان کی حرکات کی وجہ سے نہ صرف اسلام بدنام ہو رہا ہے، بلکہ وہ ان حرکات کی وجہ سے خود بخود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے حقیقی معنوں میں مستحق بن رہے ہیں۔ کیوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میری امت میں وہ لوگ جو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، اگر ان کی داڑھیوں کو دیکھا جائے اور ان کی حرکتوں کو دیکھا جائے تو اس میں پھر کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ ایک طرف مسلمان حج کی سعادت پا رہے ہیں اور ایک طرف یہ بدبخت لوگ غریبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور قربانی سے روک رہے ہیں، اور اس پہ نہ صرف اترا رہے ہیں بلکہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی خدمت کی۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے علم پا کے یہ خبر پہلے ہی دے دی تھی ان کے متعلق، اب اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے۔